قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا شیخ ڈاکٹر صالح الفوزان کو مفتی اعظم سعودی عرب مقرر ہونے پر تہنیتی پیغام۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان کو مملکت کا نیا مفتی اعظم مقرر کرنے کا شاہی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ یہ تقرری ولی عہد بن سلمان کی سفارش پر کی گئی ہے۔ شاہی حکم نامے کے مطابق شیخ صالح بن فوزان مفتی اعظم اور سعودی عرب کی سینئر علماء کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ ساتھ ہی وہ جنرل پریزیڈنسی برائے علمی تحقیق و افتاء کے بھی سربراہ ہوں گے اور ان کا عہدہ وزیر کے برابر ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ تقرری سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد عمل میں آئی ہے۔ شیخ عبدالعزیز 23 ستمبر کو 84 برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ وہ 1999 سے مملکت کے مفتی اعظم کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کا شمار اسلامی دنیا کے معتبر علماء میں ہوتا تھا۔ سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم کی تقرری پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جانب سے سماحت الشیخ ڈاکٹر صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان کو خالص دلی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں کہ انہیں سعودی عرب کے مفتی اعظم، ہیئت کبار العلماء کے صدر اور ریاست البحوث العلمیہ والافتاء کے سربراہ کے عہدے پر وزیر کے مساوی درجہ کے ساتھ فائز کیے جانے کا شاہی فرمان جاری ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ بابرکت تقرری ان کی علمی خدمات، فقہی مقام اور دعوتی جدوجہد کے اعتراف اور قدردانی کا مظہر ہے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کی بصیرت مند قیادت کے اس عزم کی بھی عکاسی کرتا ہے جو وہ علم دین کی سربلندی اور امت کو اپنے راسخ العقیدہ علماء سے جوڑنے کے لیے رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ شیخ صالح الفوزان کو صحت، توفیق اور اعانت سے نوازے، انہیں دین و وطن کے لیے باعث خیر بنائے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور شیخ صالح الفوزان کی کوششوں کو امت کے لیے علم و ہدایت کا وسیلہ بنائے۔ کابل اور ریاض کے درمیان بڑے اقتصادی تعاون کی راہیں ہموار۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان اور سعودی عرب کے درمیان توانائی کے شعبے میں بڑے پیمانے پر شراکت داری کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ افغان وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے سعودی عرب کی عالمی کمپنی ڈیلٹا گلوبل کے سربراہ سے ملاقات کی ہے، جس میں تیل و گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری اور ٹاپی گیس پائپ لائن منصوبے میں تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں فریق نے افغانستان کے قدرتی وسائل کے مؤثر استعمال اور خطے میں توانائی کے منصوبوں کو مشترکہ طور پر آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ملاقات میں اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ افغانستان میں تیل اور گیس کے ذخائر خطے کا توانائی مستقبل میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور سعودی سرمایہ کاری اس سلسلے میں اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ ماہرین کے نزدیک یہ پیش رفت کابل اور ریاض کے تعلقات میں ایک اسٹریٹجک تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے جو مستقبل میں خلیجی افغانی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز بن سکتی ہے۔ اس تعاون کے نتیجے میں نہ صرف افغانستان کی معیشت کو استحکام ملے گا بلکہ پورے خطے کی توانائی توازن پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔